إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ قال ابن ابی ملیکہ ادرکت ثلاثین من اصحاب النبی كلهم يخاف النفاق على نفسه صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف و ثنا مالک ارض و سما کے لیے، خالق کائنات کے لیے۔ اگر کلموں کو درخت بنا دیا جائے، سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، اللہ کے کلمات لکھنے شروع کر دیے جائیں، سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، 7 سمندر اور آ جائیں، ان کو بھی سیاہی بنا کے اللہ کے کلمات لکھنے شروع کر دیے جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے کلمات اتنے زیادہ ہیں، اتنے بابرکت اور اتنے زیادہ ہیں، نہ ختم ہونے والے۔ اللہ تبارک و تعالی کے کلام ختم نہیں ہوتے۔ ان اللہ عزیز حکیم۔ اور اس کے بعد ان سورج کی کرنوں سے بڑھ کر، ان ریت کے ذرات سے بڑھ کر، ان بارش کے قطرات سے بڑھ کر میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مطہر پر کروڑوں درود و سلام۔ حضرات، آج کے خطبہ کے اندر ہم ایسے ایک خطرناک گروہ کا تذکرہ کریں گے، اتنا خطرناک گروہ کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کا قرآن سورۃ البقرہ 4 آیات پہلی سورۃ البقرہ کی مومنین کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 4 آیات مومنین کے لیے بیان کی گئی، اور اس کے بعد 2 آیات کافروں کے لیے، اور اس کے بعد پورا رکوع 13 آیات کا پورا رکوع اس گروہ کے بارے میں کہا گیا۔ اور اتنا خطرناک گروہ، مسلمانوں کے اندر فساد برپا کرنے والا گروہ، اتنا خطرناک گروہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے گرے کے اندر گروہ ہوگا۔ یہودی بھی بڑے بدبخت، عیسائی بھی، جنہوں نے قریش کے بھی مشرک تھے، مکہ کے جو مشرک تھے، بڑے بدبخت، بڑے مشرک ہندو بھی ہیں، بڑے بڑے کافر ہیں، لیکن اللہ نے کہا یہ وہ کافر ہے، یہ وہ بدترین گروہ ہے کہ جو جہنم کے سب سے نچلے گرے کے اندر ہو۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ یہی لوگ فاسق ہیں، ان المنافقین هم الفاسقون۔ اور وہ کیا بیماری ہے، وہ کون سا گروہ ہے؟ وہ منافقین کا گروہ، کہ جس سے اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے خطرناک گروہ جس کا آج آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ خطرناک گروہ ہے، اور اس کی نشانیاں کیا ہے، وہ انشاءاللہ آج کے خطبہ میں آپ کے انشاءاللہ دوش گزار کروں۔ حضرات ذی وقار، سب سے پہلے یہ جو منافق، یہ نفاق جو ہے، یہ عربی زبان میں نافقہ کا مصدر ہے، نافقہ کا مصدر ہے، نافقہ ینافق، نفاقن یا و منافقتن، اس کا مصدر کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان میں منافق کا، نفاق کا اصل مطلب کیا ہے؟ کہ حقیقت پر پردہ ڈال دینا، حقیقت پر پردہ ڈال دینا، حقیقت پر پردہ ڈال لینا، کیونکہ جو منافق ہوتے ہیں وہ حقیقت پر پردہ ڈالتے ہیں۔
اور یہ کہاں سے ماخوذ کیا گیا؟ یہ ماخوذ نفاق کا لفظ کہاں سے کیا گیا؟ عربی میں کہتے ہیں یربو، عربی میں کہتے ہیں یربو۔ یربو کون؟ جنگلی چوہا جس بل کے اندر گزرتا ہے نا، جس سوراخ سے بل کے اندر داخل ہوتا ہے، اس نے وہاں ایک خفیہ سوراخ بنایا ہوتا ہے، اس کا کسی کو نہیں پتا، سب کو پتا ہے کہ یار چوہا نے فلاں سوراخ سے اندر داخل چل گیا۔ ہم اس سوراخ کے باہر میں کرکیا بھی لگا سکتے ہیں، اب وہاں روٹی کا ٹکڑا رکھ دیں گے، اب وہاں زہر رکھ دیں گے، ہم وہ کوئی پاؤڈر ڈال دیں گے کہ جب چوہا نکلے گا اسے کھا لے گا۔ لیکن یربو کا کیا مطلب ہے؟ نفاق کا لفظ ماخوذ کیا گیا یربو سے، اور یربو کیا عربی زبان میں کہ وہ بل کہ جس کے اندر جنگلی چوہا داخل ہوتا ہے، اور جب داخل ہوتا ہے لوگوں کے سامنے اس نے ایک اپنا رستہ ظاہر کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک خفیہ رستہ بنایا ہے کہ جب بھی اس پہ حملہ ہو وہاں سے بھاگ جائے۔ اور یہی منافق کی مثال ہے۔ کیا کرتے؟ اسلام کے اندر داخل ہوتے لیکن دوسرا راستہ کفر کا تھا، وہاں سے نکل جاتے۔ منافق کی تو یہی مثال ہے نا کہ آپ کے سامنے کوئی بات کرے گی، نفاق ہوگا، اوپر سے بڑے میٹھے بڑے اچھے بن رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، بہت نیک ہے، بڑا پیار کرنے والے، ہاتھوں کو چومنے والے، ماتھا چومیں گے، پیار کریں گے، بڑے میٹھے بنے گے۔ ہم کہیں گے یار اس سے میٹھا تو کوئی ہے نہیں، لیکن رستے اس نے دوسرے بنائے ہوئے، جنگلی چوہے کی طرح رستے دوسرے بنائے ہوئے ہیں کہ وہ جو وار ہے میٹھا میٹھا میٹھی میٹھی چھریوں والا وہ وار ہے۔ اور اس کی مثال ایک اور ہے، منافقین کی مثال دی ہوئی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و ایمان والی لمبی دے، صوفی عیش محمد کہتے ہیں، ولی اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ منافقین ہیں کہ جب آپ صحرا میں جاتے ہیں نا، جہاں دور دور تک پانی نہیں ہے، ریت کا علاقہ، دور دور تک پانی نہیں آتا، دور سے ایک چمکتی ہوئی چیز نظر آتی ہے، جب انسان دیکھتا ہے دور سے تو وہ سمجھتا ہے پانی، وہ اس کی جانب جاتا ہے، جب اس کی جانب جاتا ہے تو وہ اڑنے والا سانپ ہوتا ہے اور وہ سیدھا اڑ کے ماتھے پہ ڈس دیتا ہے۔ کہا یہ منافق کی مثال ہی ہے، منافق کی پہچان کیا ہے؟ دور سے بڑا سونا لگے گا، بڑا میٹھا لگے گا، بڑا پیارا لگے گا، ایسے دل کرے گا اسے پی لے، لیکن جب پاس جائیں گے تو وہ ڈس دے گا۔ اور یہ وہاں سے ماخوذ کیا گیا نفاق کا لفظ، یعنی حقیقت پہ پردہ ڈال، ایک سوراخ دوسرا سوراخ، ایک علیحدہ سوراخ بنانے کو کہ جو ظاہر کرنا وہ نہیں ہے، اندر سے کچھ اور ہے، اوپر سے مسلمان ہے اور اندر سے کیا ہے؟ کافر ہے۔ اور اللہ نے پھر اسی لیے تو فرمایا نا ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق ہی فاسق ہے۔ اب منافقوں کے اندر بھی دو گروہ ہیں، ایک اعتقادی منافق اور ایک منافق اعتقادی ہیں، اور ایک یعنی کہ ایک نفاق اکبر اور دوسرا کون سا ہے؟ عملی نفاق۔ ایک اعتقادی نفاق ہے اور ایک عملی نفاق ہے، ایک منافق اکبر اور ایک منافق اصغر، نفاق اکبر اور نفاق اصغر۔ اب منافق اکبر وہ منافق ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے، جو بڑے منافق ہیں نا، جو اعتقادی نفاق ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا، آپ کی لائی ہوئی شریعت کے ساتھ بغض رکھنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی دشمنی رکھنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے ساتھ بغض رکھنا۔ اور یہ منافقین کا گروہ کیسے نکلا تھا؟ حضرات آپ کو تو پتہ ہے، عبداللہ بن ابی کا نام تو سنا نا، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین۔ اور یہ رئیس المنافقین کیوں بنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے سے پہلے یہ جو عبداللہ بن ابی تھا نا، یہ وہاں کا بادشاہ بننے لگا تھا مدینے کا، اور اس کے لیے اسپیشل مونگوں کا ہار تیار کیا گیا، جو اس کے مونگوں کا تاج جو اس کے سر پہ رکھا جانا،
اور اس سے مدینے کی بادشاہت ملنے تھی، لیکن اللہ کی حکمت کیا ہے؟ اللہ کی حکمت کیا ہے؟ اللہ نے تو ساری کائنات کے سردار کو یثرب کے اندر لے کے آنا، اللہ نے تو امام اعظم کو لے کے آنا تھا، اللہ نے تو قائد اعظم کو لے کے آنا تھا، اللہ نے تو ہادی برحق رحمت عالم لے کے آنا تھا، اور اللہ نے ساری کائنات کی صدارت اللہ نے آپ کو دینی تھی۔ اور اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ آگے، ساری بادشاہتیں گئی، جب اتنا بڑا قائد نبی آ گیا، بادشاہ سے اوپر جسے رتبہ ملتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، اور نبی بھی کون؟ جو ساری کائنات کا سردار ہے، آسمانوں کے فرشتوں کا سردار، دنیا کے لوگوں کا فرمایا یہ نبی نہیں ہے، اور یہ تو جو سمندر کے نیچے مچھلیاں تیرتی ان کے لیے بھی نبی ہے، یہ جانور پرندے چرندوں جو آسمان پہ اڑنے والے پرندے یہ ان کے بھی نبی ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے جس کی وجہ سے اس کی بادشاہت کینسل ہو گئی، اب وہ اللہ کے نبی کا دشمن بن گیا، بغض رکھنے لگا، اور اس بغض کی بنا پہ اس نے یہ سارا لشکر جو اس کا تھا سارا ٹولہ منافقین کا بن گیا۔ آج بھی دیکھ لیں منافق کیسے پیدا ہوتے ہیں، منافق کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ جب ایک بندے کے اندر اسے پتہ ہے یہ میرا حق ہے، حسد کی بنا پر منافقین پیدا ہو جاتے ہیں، یار اس شخص کے پاس اتنا بڑا کیوں ہے، اس کا کوٹھا میرے کوٹھے سے بڑا کیوں، اس کے پاس بڑی گاڑی کیسے آ گئی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے کاروبار کے اندر برکت کیوں ڈال دیا، ساتھ گھر ہے، ایک کو اللہ نے دیا ایک کو اللہ نے اتنا نہیں دیا، اس بنا پر اگر حسد دل کے اندر آ جائے اور اسی حسد سے پھر نفاق پیدا ہو، پھر بغض پیدا ہو، پھر بندہ اس کے بارے میں سوچتا ہے یار یہ تو ہے ہی برا، کوئی کس کے سامنے بیٹھے گا، اصل وجہ کوئی اور تھی، جیلسی کوئی اور تھی کہ یہ ایسے اس نے وہ کام کیا میں کر نہیں سکا، اس کو اللہ نے توفیق دے دی، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس نیک کام کی توفیق کی، آگے بڑھ گیا، بجائے رش کرنے کی بجائے جب یہ حسد کرتا ہے پھر دل کے اندر ایک نفاق پیدا ہوتا ہے، اور وہ نفاق کیا کرتا ہے، تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے، وہی عبداللہ بن ابی کی تباہی اور بربادی کا بنا، اتنا بڑا اسلام کا دشمن، لیکن اس کی منافقت کی انتہا دیکھیں کہ جب مسجد کے اندر داخل ہوتا نا، اللہ کے نبی جب آتے خطبہ دینے کے لیے، مسجد نبوی کی بات سنا رہا ہوں، جب خطبہ دینے کے لیے اللہ کے نبی آتے تو سب سے پہلے اٹھ کے کہتا کہ میں گواہی دیتا ہوں، خطبے سے پہلے اٹھ کے کہے، ساری لوگ بیٹھے ہیں صحابہ بیٹھے ہیں، خطبے سے پہلے اٹھ کے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر سچے رسول، اندر پکا منافق، کافر، پکا کٹر کافر، بغض رکھنے والا، لیکن لوگوں کے سامنے اس نے کچھ اور ظاہر کیا، اور جس کی وجہ سے فساد بھی برپا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی جنگیں بھی ہوئی، لڑائی بھی ہوئی، اور آخری وقت جب مسلمان جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں وہاں سے بھاگ بھی آئی ہے منافقین، اتنے خطرناک گروہ، یہ جو منافقین کا گروہ ہے اعتقادی نفاق، یہ وہ ہے کہ جو اندر کفر رکھتا ہے، اندر سے کافر ہے، اس کے دل کے اندر ایمان نہیں، بظاہر طور پہ کلمہ پڑھتا ہے لیکن دل میں اللہ کے نبی کو سچا رسول نہیں مانتا، دل کے اندر اللہ کو اپنا الہ نہیں مانتا، یہ منافق اعتقادی ہے، اور یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ منافق کون سا؟ یہ کافر ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو آگ کے سب سے نیچے گرے کے اندر۔ دوسرا نفاق اصغر، چھوٹا نفاق، چھوٹا نفاق کیا ہے؟ نفاق اصغر جو عملی نفاق ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ دل کے اندر ایمان باقی رہتا ہے لیکن پھر بھی نفاق کا ارتکاب کرتا ہے، جیسے مسلمانوں کے اندر، ہمارے اندر کتنے منافق لوگ ہیں، بڑے اچھے، بڑے پیار سے، بڑے میٹھے ہوں گے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کرنے والے ہوں گے، ہاتھوں کو، منہوں کو، ماتھے کو چومنے والے ہوں گے، بڑے تعریفیں کرنے والے ہوں گے منہ پر، لیکن پیچھے سے یہی لوگ جرے کاٹنے والے ہوں گے، پیچھے سے اصل دشمن یہی ہے۔ اس کو کہتا ہے تو بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا، بڑی تعریفیں کرتا ہے، لیکن کل کو اس کی دکان کی طرف، اس کے بزنس کی طرف کوئی نیا بندہ آتا ہے، کوئی کسٹمر آنے لگتا ہے، اسے منع کر دیتا ہے، ان کے پاس نہ جانا، اس کے پاس نہ آنا۔ کوئی مولوی اس کے ساتھ پیار محبت کر رہا ہے، لیکن جب دوسرا پوچھے گا یہ تو ایسا ہے۔ یہ مسلمانوں کے اندر جو نفاق داخل ہو گیا،
ایک دوسرے سے جیلسی کی وجہ سے، حسد کی بنا پر، کسی اور وجہ سے، کئی وجوہات ہیں، اور یہ جو نفاق اصغر کہا جاتا ہے، کیونکہ دل کے اندر کفر نہیں ہے، لیکن ویسے سڑنے کی وجہ سے، جلنے کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے یہ نفاق، بغض کی وجہ سے نفاق اندر پیدا ہوگا، اور یہ والا شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں، لیکن اس کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی مرضی ہے کل قیامت والے دن، چاہے تو اللہ اس کو توحید کی بنا پر معاف کر دے، اور چاہے اللہ تبارک و تعالی سے تھوڑی سی آگ میں سزا دے، وہ تھوڑی سی بھی بہت سخت سزا ہوگی، تو پھر اللہ تعالی سے جنت میں جائے۔ حضرات ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی کیا کہتے ہیں؟ فی قلوبہم مرض، یہ اتنی بری بیماری ہے نفاق، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ سورۃ بقرہ کے اندر فرمایا یہ جس کے اندر نفاق پیدا ہو جاتا ہے نا، جس کے اندر بغض پیدا ہو جاتا ہے، جس کے اندر منافقت آ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی منافقت کو اور بڑھا دیتا ہے، کم نہیں کرتا۔ جس کے اندر نفاق پیدا ہو گیا اپنے دوسرے بھائی کے لیے، وہ اور بڑھ جاتا ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اور بڑھ جاتا ہے۔ پھر اللہ نے آگے کیا کہا؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کے انجام سے کہ اللہ نے دوسرے بھائی کو دی ہوئی عزت کم کر دیتا ہے؟ نہیں، اللہ کہتا ہے اس کو اللہ اور عزتوں سے نوازتا ہے، لیکن یہ جو نفاق پیدا کرتا ہے اپنے اندر، منافقت پیدا کرتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ اس سے دردناک عذاب دے گا۔ اور یہی جھوٹا مکار، یہی جھوٹا ہے جو کسی کو جھوٹا الزام لگانے والا، اللہ کہتا ہے یہ خود جھوٹ۔ حضرات ذی وقار، حضرت ابن ابی ملیکہ تابعی کیا کہتے ہیں میں نے 30 صحابہ کو دیکھا، ہمارے اندر نفاق بھی ہوتا ہے، ہم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ نفاق کی وجہ سے ہم زمین کے اندر لڑائیاں بھی کروا رہے ہیں، جھگڑے بھی کروا رہے ہیں، فسادات بھی کروا رہے ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ دائیوں کی طرح، مائیوں کی طرح جو کہتی ہے سارے محلے کے اندر لڑائی کروا کے کہتے ہیں میں تو کچھ کیتا ہی نہیں، اسی طرح منافق کہتا ہے میں تو کچھ کیتا ہی نہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہتا ہے میں تو کچھ کیتا ہی نہیں، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، میں تو اس میں اصلاح کی طرف دے رہا ہوں۔ اور یہی وجہ تھی، ہم منافقت بھی ہمارے اندر ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، ہم بڑے اچھے، بڑے پاک ہیں، بڑے صاف ہیں، ہم نے تو کچھ کیا نہیں۔ لڑائیاں کروا کے، گروہ کی فساد ڈلوا کے مسلمانوں کے اندر، پھر کہتے ہیں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم پاک، ہم صاف، یہی برے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہی منافق کی نشانی۔ لیکن اس کے برعکس دیکھیں صحابہ کا کیا عمل ہے؟ پکے صحابہ کرام جن کے بارے میں جنت کی بشارتیں ہیں، فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اللہ کے نبی جنتوں کی بشارتیں دیتے جا رہے ہیں۔ لیکن حضرت ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ کو ایسے دیکھا کہ جو سمجھتے تھے، جو یہ خوف رکھتے تھے کہ کہیں ہمارے اندر نفاق ہے۔ ایک صحابی رونے لگ گیا اللہ کے نبی کو، کہتا ہے میں تو منافق بن گیا ہوں، منافق بن گیا، خود ڈرتے تھے۔ ہمارے اندر ڈر نہیں پیدا ہوتا، ایک دوسرے کی چغلی کھانے سے، ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے، ایک دوسرے کے اندر لڑائی جھگڑا کروانے سے ہمارے دل کے اندر ڈر نہیں پیدا ہوتا۔ ہم کہتے ہیں ہم تو کچھ نہیں کر رہے، ہم تو اچھا ہی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے صحابہ کیا تھے کہ وہ کہتے تھے ہمارے اندر نفاق پیدا ہو گیا۔ حالانکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ کرنے والے کہ جن کے متعلق اللہ کہتا ہے رحماء بینہم، رحماء بینہم، رحماء بینہم، یہ آپس میں ملنے والے جیسے انگلیاں جڑتے ہیں، رحماء بینہم، رحماء بینہم، آپس میں گلزار، دشمن کے لیے تلوار، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحماء بینہم، اور اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے کوئی معافی نہیں، کافروں کے لیے سخت ہے، لیکن مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے صحابہ لیکن کیا کہتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر نفاق پیدا ہوگا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کا واقعہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو نام بتا دی کہ جو منافق ہے نا ان کے نام اللہ کے نبی کو بتا دی، اور اللہ کے نبی نے وہ نام صرف ایک صحابی کو بتائے، نہیں بتانا چاہیے تھا کیونکہ پھر فتنہ پڑ سکتا تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے صرف حذیفہ بن یمان کو بتایا۔
اب سب کو پتا تھا، صحابہ کو منافقین کے ناموں کا پتا حذیفہ بن یمان کو ہے۔ حذیفہ سے پوچھتے ہیں حذیفہ میں نام تو بتا دے، کہا میں کیسے بتاؤں؟ اگر اللہ کے نبی نے کسی اور کو بتانا ہوتا، اگر راز میں نہ رکھنا ہوتا تو میں پھر وہ بتا دیتا، اس لیے مجھے رازدان بنایا، میں کبھی یہ راز نہیں بتاؤں گا۔ صحابہ کرام کیا کرتے اور خصوصی طور پہ حضرت عمر دیکھتے کہ اگر حذیفہ مدینے کے اندر ہے اور مدینے کے اندر فوت کوئی ہوا ہے، نام نہاد مسلمان کوئی فوت ہوا ہے، حذیفہ اس کے جنازے میں اگر جاتا ہے تو یہ مومن ہے۔ اگر حذیفہ اس مسلمان کے جنازے پہ نہیں جاتا، مدینے کے اندر ہونے کے باوجود، حضرت عمر اس کا جنازہ نہیں پڑھتے، پتہ لگ جاتا ہے یہ منافق۔ اب حضرات دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کی انتہا دیکھیں اور نفاق سے نفرت دیکھیں اور اللہ کا ڈر دیکھیں۔ ہم منافقتیں کرتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر لڑائیاں جھگڑے کرواتے جا رہے ہیں، فساد پھیلاتے جا رہے ہیں، ہمیں شرم نہیں، ہمیں حیا نہیں، ہماری غیرت ختم ہو چکی، ہم بے شرم ہو چکے۔ لیکن فاروق اعظم نفاق سے ایسی نفرت کرتے اور ایسے اللہ سے ڈرتے، نفاق کی وجہ سے ہم فساد کروا کے بھی کہتے ہم نے کچھ نہیں کیا، لیکن فاروق اعظم کیا کرتے کہ جب آپ کی وفات کا وقت آیا، جب آپ کو ابو لولو فیروز ملعون نے جب آپ پر وار کیا، جب آپ کو پتا تھا اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، جب آپ کی دعا اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، جو دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دینا، حالانکہ پوری دنیا کے اندر اسلام غالب آ چکا ہے، اب خطرہ کوئی نہیں ہے، لیکن دعا کیا کر رہے تھے اللہ شہادت کی موت ہو، حالانکہ مدینے کے اندر الحمدللہ مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن مدینے کے اندر رہ کے دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت ہو، اور ہو بھی اللہ کے رسول کے شہر کے اندر مدینے کے اندر ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا قبول کی اور آپ کو مدینے کے اندر شہادت ملی، اور آپ نے اپنی شہادت سے پہلے عبداللہ بن عمر کو کیا کہا تھا؟ حضرات عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے کو کہنے لگے، ابن عمر کو، کہ جا کے امی عائشہ سے جا کے کہو وقت کا بادشاہ ہے، فتح کر چکا ہے، ایران شام فتح کر چکا ہے عمر، پوری دنیا کے اندر اسلام کو اللہ نے عمر کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر اسلام کو عزت بخشی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں اب پوری ہو چکی ہیں پوری دنیا کے اندر۔ جو دنیا کا لیڈر، جو امیر المؤمنین، پوری امت مسلمہ کا لیڈر، جب وقت آیا نزاع کا تو کہنے لگے ابن عمر جاؤ امی عائشہ کے پاس جا کے کہو اللہ کے نبی کے حجرے میں رہتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک وہاں ہے، صدیق اکبر بھی وہاں لیٹے ہیں، جا کے کہہ دو امی کو، کہنا جا کے امی کو کہنا کو، ابن عمر جا کے کہنا امی کو کہ یہ نہیں کہا کہ امیر المؤمنین نے بھیجا، کہا نا یہ مت کہنا آپ کے بیٹے نے بھیجا ہے کہ آپ اجازت دیتی ہیں یہ جو جگہ خالی ہے یہ جگہ مجھے مل جائے، یہاں میں لیٹ سکوں۔ آج تو ابو بکر کو بھی برا کہتا ہے، آج تو عمر پہ بھی زبان درازی کر رہا ہے، آج ان کو منافقین، یہ سب سے بڑے منافقین کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے کہا کہ اگر میں نے دنیا میں کوئی حصہ جنت کا بنایا تو وہ نبی کا روزہ مبارک بنایا، اور اللہ نے جن کے بارے میں، جن کے ایمان پہ تو نے شک کیا، جن کے بارے میں زبان درازی تو نے کی، جن کو تو نے کہا ان کو جنت نہیں ملے گی، آج وہ دنیا میں بھی لیٹے ہیں تو جنت میں لیٹے، دنیا کی جنت میں لیٹا میرا فاروق۔ حضرات ذیوقار کہا میری امی سے جا کے کہنا، یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین نے بھیجا ہے، یہ نہ کہنا قائد نے بھیجا ہے، لیڈر نے بھیجا ہے، آج ہمیں اپنے نام کے ساتھ قائد لکھوانا، لیڈر لکھوانا، اگر کوئی ہمیں قائد نہ کہے، اگر کوئی ہمیں بڑا لیڈر نہ ہماری فلیکسوں میں ناموں پہ لکھوائے، ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، ہم اس کے بارے میں منافقت کرنی شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرات یہ وہ لیڈر ہے، کہا جا کے کہنا میری امی کو، کہنا کہ آپ کے بیٹے نے بھیجا ہے اسے یہاں جگہ مل جائے لیٹنے کی۔ جب جگہ کی اجازت ملی، امی عائشہ نے اجازت دی، اللہ کا حکم تھا، اللہ نے اپنے ابو بکر عمر جو دنیا میں بھی اپنے پیارے پیغمبر کے ساتھ رہے ہیں، اللہ نے آخر لٹانا بھی، اب سلایا بھی ہے تو اللہ نے کٹھا سلانا تھا، اللہ نے جگہ ان کی یہی بنائی تھی۔ حضرات ذیوقار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا، اجازت ملی، جب اجازت لے کے آیا تو اپنے بیٹے کو کہا ابن عمر دیکھنا کیا جب میں فوت ہو جاؤں
جب میں شہید ہو جاؤں، جب میں اس دنیا سے چلے جاؤں تو دیکھنا کیا کہ میرے جنازے کے اندر حذیفہ مدینے کے اندر ہے، اور اگر میرے جنازے کے اندر حذیفہ نہ آیا پھر مجھے اپنے پیغمبر کے روضے میں نہ سلا، مجھے وہاں دفن نہ کرنا۔ دیکھنا اگر میں مدینے کے اندر حذیفہ ہوا تو مدینے کے اندر میرے جنازے میں شامل ہوا، پھر مجھے نبی کے روضے میں سلا۔ یہ اس وقت بھی نبی سے وفا کرنے والا۔ اور دوسری جانب کیا ہے، عبداللہ بن ابی جب مرا تو بیٹے نے کہا، بیٹا مسلمان تھا، اللہ کے نبی کو کہا، اللہ کے نبی نے اپنا کرتا پہنایا، خود اپنے ہاتھ مبارک کے ساتھ قبر میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو دفنایا، پھر اس کے لیے دعائیں کرنی شروع کر دی، اللہ عبداللہ کو بخش دے، اللہ عبداللہ کو بخش دے، اللہ عبداللہ کو بخش دے۔ اللہ نے کہا نبی تو 70 مرتبہ بھی کہہ دے میں نہیں بخشنا، جو تیرا غدار وہ میرا غدار، جس نے تیرے ساتھ غداری کی اس نے میرے ساتھ غداری کی۔ اللہ کہتے ہیں میں نہیں بخشنا۔ اور دوسری جانب کیا ہے کہ جس سے نفاق کا اندیشہ بھی نہیں، جس سے نفاق کا اندیشہ بھی نہیں ہے، وہ عمر بھی کہتا ہے کہ اگر میرے جنازے کے اندر حذیفہ نہ داخل ہوا مجھے دفنانا نہ۔ نبی کے روزے کے اندر وفا دیکھے، پیار دیکھے۔ آج ان کے بارے میں منافقت کر رہا ہے، آج ان کو ہی برا بھلا کہتا ہے۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا، اور منافق نفاق سے اتنی زیادہ نفرت کرتے تھے۔ اور اللہ نے کیا کہا، اللہ نے کہا قرآن کے اندر ہم العدو فاحذرہم، یہ جو منافق ہے نا یہی دشمن ہے۔ اللہ کہتا ہے فاحذرہم، تم آرام سے بیٹھے ہوئے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے وہ کتنے پروپیگنڈے کر رہے۔ اللہ کہتا ہے فاحذرہم، ان سے ہوشیار رہنا، ان سے بچ کے رہنا، ہم العدو فاحذرہم، ان سے بچ کے رہنا، ان سے ہوشیار رہنا۔ یہ منافق بڑے دشمن ہے اسلام، اور اللہ تعالیٰ نے پوری سورت کو منافقین پہ نازل، پوری سورت کا نام ہی منافق رکھ دیا، سورۃ المنافقون۔ پوری سورت ان منافقین کے بارے میں۔ یہ نفاق اتنی بری چیز، یہ نفاق بہت بری چیز ہے۔ اب اللہ کے نفاق کی کچھ نشانیاں ہیں جن میں سے چند آپ کے سامنے وقت کے حساب سے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ حضرات سب سے پہلی نشانی کیا ہے، جھوٹ بولنا۔ منافق کون ہوتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، پکا کافر بھی، جو اعتقادی نفاق رکھتا ہے، نفاق اکبر والا بھی جھوٹ بولتا ہے، اور نفاق اصغر والا بھی جھوٹ بولتا ہے۔ ہم جھوٹ بڑے بولتے ہیں، ہم اپنے آپ کو یا کسی بات کو چھپانے کے لیے ڈر کی وجہ سے، ذرا سے خوف کی وجہ سے، مذاق کی وجہ سے جب جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ کیا کہتا ہے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، منافق کی نشانی ہے۔ اب یہ ہم نے اپنے اندر سے یہ چیزیں نکال لی ہیں، آج یہ ہم نے عزم کرنا ہے کہ منافق کیا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ کہتا ہے جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں نا تو گواہی دیتے ہیں، جیسے عبداللہ بن ابی اٹھ کے کہتا تھا، گواہی دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نشهد انک لرسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اللہ کے نبی کو رسول نہیں مانتے۔ یہ سارے ڈرامے کر رہے ہیں، یہ سارے ڈرامے کر رہے ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین، اللہ کہتا ہے میں گواہ ہوں، یہ جو منافق ہے نا یہی کاذب ہے، یہی جھوٹے ہیں۔ اور قرآن کا دوسرا مقام یوم یبعثہم اللہ، اتنے بدبخت منافق ہے، اتنی بری چیز ہے منافق، اتنے بدبخت ہے کہ کل قیامت والے دن باز نہیں آئیں گے۔ یوم، حالانکہ قیامت والے دن انسان گناہگار ہوتا ہے، اللہ کو کہے گا اللہ میں نے فلاں گناہ کیا، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اتنے بڑے جھوٹے، اتنے زیادہ مکر و فریب والے، میٹھی میٹھی چھریاں پھیرنے والے منافق کل قیامت والے دن بھی باز نہیں آئیں گے۔ ہم آج کے منافقوں سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن یہ اتنے بدبخت ہیں، یہ کل بھی باز نہیں آئیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء
الا انہم هم الکاذبون، کل جب اللہ کے سامنے آئیں گے تو اللہ کو بھی یہی کہیں گے، جیسے ہمارے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں نا، ایک چغلی کر کے، غیبت کر کے، ایک دوسرے کی آپس میں لڑائی جھگڑا کروا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے تو کچھ کیا ہی، سارے محلے میں جیسے پہلے کہہ رہا تھا لڑائی ڈلوا کے کہتے ہیں میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے جائیں گے کہیں گے اللہ میں نے تو کچھ کیا ہی، فَيَحْلِفُونَ كَمَا يَحْلِفُونَ، اللہ کے سامنے جھوٹ بول دیں گے، حالانکہ اس دن انسان کی ساری سیڑھی چلے گی، ساری فلمیں چلیں گی دنیا کی، جو وہ کر رہا تھا، جو اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں کرامن کاتبین، جو انسان کہہ رہا ساری فلمیں بن رہے ہیں، جب وہ چلیں گی لیکن پھر نہیں بات ہے کرنا، کل قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ جھوٹ بولے گا، قسمیں کھا کھا کے اللہ میں نے تو کیا ہی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں ایمان لاتے بھی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، جھوٹے لوگ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ اللہ کہتا ہے یہ مومن نہیں ہے، ہمارے اندر ایسے لوگ ہوں گے جو کہیں گے ہم اللہ پہ ایمان لائے، ہم آخرت پہ ایمان لائے، لیکن اللہ کہتا ہے وما ہم بِمُؤْمِنِينَ، لیکن مومن نہیں ہے، یہ مومنوں کے دشمن ہے، یہ مسلمانوں کے دشمن ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے کام کرنے والوں کے دشمن ہے، یہ تو باز نہیں آتے، یہ اپنے گھروں کے اندر، اپنے محلوں کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر منافقتیں کرتے ہیں، یہ تو اللہ کے گھروں کے اندر منافقتیں کرتے ہیں، یہ تو ہر جگہ کاروبار، بزنس، گھر، باہر، بازار، جہاں بھی بیٹھے سیاست کے اڈے، ریاست کے اڈے، جہاں بھی بیٹھیں گے یہ منافقین وہ بدبخت، اللہ کہتے ہیں کہ ظاہر یہی کہیں گے کہ ہم برے خیر کو آئے، لیکن اللہ کہتا ہے یہ منافق ہیں، یہ مومن نہیں ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ مکار ہیں، یہ فساد برپا کرنے والے ہیں، اور اللہ کے کہتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ دھوکہ دیتے ہیں مومنوں کے، لیکن ہم پھر ان کے دھوکوں کے اندر آتے ہیں، حالانکہ مومن تو وہ تھا کہ جو ایک دفعہ ڈسا جاتا ہے، دوسری دفعہ مومن ایک شخص سے ڈسا جاتا ہے، لیکن مومن آج پھر منافقوں سے ڈسے جا رہے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور اللہ کے بندوں کو، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ یہ دھوکہ اپنے آپ کو دے بظاہر طور پہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اللہ کہتا ہے پھر اللہ کیا کرتا ہے ان کے ساتھ فی قلوبہم مرض، یہ جو ان کے اندر نفاق کی بیماری ہے نا اللہ ختم نہیں کرتا، جتنی مرضیاں نمازیں پڑھ لے، اللہ کہتا ہے فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کی بیماری کو اور بڑھا دیتا ہے، اور منافقت کر، اللہ کہتا ہے کر منافقت جتنی کر دی، فزادہم اللہ مرضا، اس منافقت کو اللہ اور زیادہ کر دیتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، پھر کہتا ہے اللہ کہتا ہے اس کا ایک ہی انجام ہے نفاق کا، منافقت کا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ ان لوگوں کو دردناک عذاب دے گا، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اللہ کہتا ہے یہی جھوٹے لوگ ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کے اندر سے نفاق کو ختم کر دے، بغض کو، کینے کو، حسد کو، ریاکاری کو، تکبر کو، چغلی، غیبت کو اللہ تعالی ہمارے اندر سے ختم کرے، اور مسلمان کو رحماء بینہم اکٹھا کرے، مضبوط کرے، اشداء علی الکفار، اور کفار کے مقابلے میں اللہ تعالی ہمیں تلوار بنائے، اور آپس میں اللہ تعالی ہمیں گلزار بنائے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
آئندہ خطبات کے اندر انشاءاللہ جو باقی منافقین کی نشانیاں وہ بیان کی جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر سے اس نفاق کو ختم کرے، اس نفاق کو ختم کرے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے اسی ہفتے کے اندر شیخ پورہ کے ایک ضلع شیخ پورہ میں ایک گاؤں کے اندر قادیانیوں نے کیا کیا کہ قادیانیوں نے وہاں مسلمانوں کے قبرستان کے اندر اپنے ایک قادیانی کو دفن کیا، اور وہ دفن ایسے کیا ہے ہتھیاروں کو لہراتے ہوئے پکڑ کر، اور ان کو کوئی دہشت گرد نہیں کہتا، دہشت گرد مسلمان ہی ہیں۔ دہشت گرد ہم لوگ ہمیں دہشت گرد سمجھا جاتا ہے، جنہوں نے پوری دہشت گردی کے ساتھ اس کو دفن کیا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جماعت میں سے علامہ شہید کے صاحبزادہ قائد محترم علامہ ابتسام الہی زئی صاحب اور شیخ پورے کی جو ہماری جماعت تھی حافظ عبدالباسط شیخ پوری صاحب، وہ سب وہاں گئے۔ اسی وقت بڑی دور تھی، اس دن بہت گرمی تھی، لیکن وہاں پہنچے، وہاں الحمدللہ مطالبات ہوئے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان منافقین سے جو اتنے بڑے، جہاں ہم کمزور پڑ جاتے ہیں وہاں یہ وار کرتے ہیں، اور یہ ہر وقت اس انتظار میں رہتے ہیں، کوئی موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اور حضرات آپ کو پتہ ہے شورش کاشمیری کیا کہتا تھا؟ وہ اپنی کتابوں میں لکھتا تھا، وہ کہتا تھا کہ پاکستان کے اندر اللہ نہ کرے، اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی فوج دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ کہا پاکستان کے اندر ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ قادیانی اور جو سکھ ہے یہ حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح سے یہ برے لوگ ہیں، ان سے ہر وقت طاق میں رہا کرے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا ہم العدو فاحذرہم، اللہ کہتا ہے کہ مومنوں ہوشیار ہو، یہ نہ سمجھو کہ تم یہاں زیادہ ہو تو یہ تم ٹھنڈے پڑ جاؤ تو یہ تب وار کرتے ہیں، اور وہاں مسلمان تھوڑے ٹھنڈے بھرے ہوں گے، انہوں نے وار کر دیا۔ لیکن ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں قادیانیوں کو کہ یاد رہیں ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے ہمیں اگر ہاتھوں میں کری کو ڈالنے کا وقت آیا، پیروں میں بیڑیوں کو ڈالنے کا وقت آیا، پابند سلاسل ہونے کا وقت آیا، ہم اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے لیے اس سب کو برداشت کریں گے، اور ہم اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں انشاءاللہ۔ تیار ہے نا؟ ہاتھ اٹھا کے بولے، یاسر بھائی سب بھائیوں کی ویڈیو بنائے، ہاتھ اٹھا کر بولے ہم اپنے آقا کی ختم نبوت کے لیے، آقا کی ناموس رسالت کے لیے ہم ہر وقت اپنی جانوں کے نذرانوں کو پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اور حضرات خوشی کی بات یہ ہے کہ فرانسی صدر جو اس وقت جس کے بارے میں کوئی نہیں تھا بول رہا، کوئی نہیں تھا بول رہا، جو گستاخی کر رہا ہے اللہ کے نبی کے بارے میں، فرانس کھلے عام گستاخی کر رہا ہے، کوئی ان کی چیزوں پہ، ان کی کوئی پروڈکٹ پہ ہمارے ملک میں پابندی نہیں لگ رہی۔ لیکن اللہ کے کیا کہنے، اللہ کہتا ہے انا کفیناک المستہزئین، اللہ کہتا ہے نبی لوگ نہ آئے میں تیرے لیے کافی، انا کفیناک مستہزئین، اللہ کہتا ہے۔ اور اللہ نے کیا کیا کہ وہ لوگوں کے اندر سلام لینے کے لیے آیا، اور ایک مرد مجاہد اٹھا، اس نے تماچا مارا کھینچ کے اس کے منہ پہ، جس صدر سے، جس لیڈر سے اللہ کے نبی جو سب سے بڑے لیڈر اور جن کا نام آکسفورڈ یونیورسٹی کے باہر قانون دان میں سب سے پہلا نام کس کا لکھا؟ ہمارے آقا کا لکھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم انشاءاللہ آپ کی ختم نبوت کے لیے، آپ کی ناموس رسالت کے لیے، ہم انشاءاللہ عظمت صحابہ و اہل بیت کے لیے، اپنے ملک کے لیے ہر وقت انشاءاللہ ہم اپنی قربانیاں دینے کے لیے ہم انشاءاللہ تیار ہیں۔ اور میں اپنی تنظیم کی طرف سے مرکزی ترجمان پاکستان اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن پاکستان ہونے کے ناطے یہ بھی کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی طرف سے تمام مسلمانوں کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کی ختم نبوت کے لیے، آپ کی ناموس رسالت کے لیے ہر وقت انشاءاللہ تیار ہے۔ ہم العدو فاحذرہم، جیسے اللہ نے ہمیں ہوشیار کیا، ہم انشاءاللہ خدا نہ خواستہ اگر ایسی کوئی بات کرنے کی طرف یا میلی آنکھ سے ہمارے آقا کی ختم نبوت کی طرف، آپ کی ناموس رسالت کی طرف، صحابہ کی طرف کوئی دیکھے گا تو ہم انشاءاللہ ان کی آنکھوں کو نکال دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور واللہ یہی زندگی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
محبت، آپ کا پیار، آپ کے ساتھ دل لگی، یہی زندگی ہے، اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کے اعمال کچھ نہیں ہوں گے، لیکن کل قیامت والے دن ان کے اندر سچی محبت ہوگی اللہ کے رسول کے ساتھ۔ اللہ اسی بنا پہ انشاءاللہ ہمیں معاف کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل کے اندر اور زیادہ کر دے۔ دل از مہر محمد ریش تارم رکاب با خدائے خویش تارم۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات، تمام مسلمان جو اس دنیا سے جا چکے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، میرے والد محترم کی مغفرت فرمائے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور جن کے والدین حیات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت و ایمان والی لمبی زندگی دے۔ آپ ذات سے دعا ہے کہ آپ جلد سے جلد مسجد میں آیا کریں، خطبات کے اندر ہفتے کے بعد ایک خطبہ آتا ہے تو آپ اس میں آیا کریں، وقت کی پابندی کیا کریں، اور دوستوں کو دعوت دیں کہ وہ آئے کریں۔ انشاءاللہ میں سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، تمام بھائیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور مسجد کے ساتھ بھی تعاون کا خیال رکھا کریں، اس کے ساتھ بھی تعاون کر کے جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کو آباد رکھے، اسے آباد رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ آباد کرے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی۔